نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ علماء اکرام کی توہین، سادات اکرام کی توہین کا سلسلہ جگہ جگہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حتیٰ کہ پڑھے لکھے حضرات اپنے آپ کو اہل علم کہنے والے، حالانکہ وہ اہل علم نہیں ہوتے ہیں، جاہل جپٹ ہوتے ہیں، مولوی کہلاتے لوگ ایسے لوگوں کو جو سند یافتہ نہ ہو، فارغ نہ ہو، انہیں مولوی کہتے ہیں۔ حالانکہ مولوی ملا روم علیہ رحمہ کو کہا جاتا تھا مولوی، امام جلال الدین سیوطی کو کہا جاتا تھا مولوی، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور مقدس ہستیاں کو کہا جاتا تھا۔ بہرکیف عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جب محبت کرنے پر آتے ہیں نا تو ہاتھ پیر چوم چاٹ کے برابر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جوتے بھی چڑھ جاتے ہیں، اور جب دل میں کوئی بات مزاج کے ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے، شریعت کے خلاف ہو یا نہ ہو، دین کے خلاف ہو یا نہ، مزاج کے خلاف ہو جائے، تو پھر وہ بغاوت پر اس طرح اتارو ہوتے ہیں کہ غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، تجسس جاسوسی بھی کرتے ہیں، مطلب انسان کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی تین باتوں پر آج میں گفتگو کروں گا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کا نور کامل عطا فرمائے یا عبرت کا نشان بنا دے۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں علماء اکرام سے سنے اس بات کو کہ عالم دین ہو یا اہل بیت ہو، ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سننے کے باوجود بھی کیوں نہیں مانتے؟ ہم لوگوں کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تحصیل علم کے دوران، شرح عقیدہ ابن حاجب ہے، قالوا نعلم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ولکن لا یؤمنون به ابدا، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ابو جہل مکے والوں سے کہتا تھا، لوگوں میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جانتا تو ہوں مگر مانوں گا نہیں۔ تو اب اس نہیں مانوں گا کا کوئی علاج نہیں۔ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، جاننے کے باوجود نہ ماننے والوں کی مثال تو جانوروں کی طرح ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، مثلهم کمثل الحمار غالبا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ گدھے اور گدھے کی مثل ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، فمثلہ کمثل الکلب، لگ بھگ اگر جملے آگے پیچھے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ کتے کی مثل ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علماء اکرام کی توحید قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا، جو حلہ منبر پر بیٹھیں گے، آج اپنے آپ کو قاری سمجھنے والے اتنا شین کا شداکا مارتے ہیں کہ ستیہ ناس ہو جاتا ہے اس کے تلفظ کا۔ جب الف کو قاعدے سے پڑھنے پر آتے ہیں نا تو الف کو عین بنا دیتے ہیں، الف اور عین کے بیچ میں وہ رہ جاتا، پتہ نہیں چلتا کہ یہ الف کہہ رہے ہیں یا عین کہہ رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی کمیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہر انسان خطاؤں کا مبتلا ہے، غلطیوں کا مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من زار عالما فکانما زارنی ومن صافح عالما فکانما صافحنی ومن جالس عالما فکانما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ تعالی یوم القیامت فی الجنہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عالم دین سے مصافحہ کرنا گویا رسول خدا سے مصافحہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عالم دین کی زیارت کرنا گویا آمنہ کے لال کی زیارت کرنا۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، من جالس عالما فکانما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ تعالی یوم القیامت فی الجنہ۔ جس نے کسی عالم دین کو کی صحبت میں بیٹھا وہ خدا کے رسول کی صحبت میں بیٹھا، جو خدا کے رسول کی محفل میں بیٹھے گا کل بروز قیامت وہ جنت کی بہاروں میں بیٹھے گا، اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے گا۔ تو بہرحال ہمیں لازم ہے، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنے علماء کی تعظیم و توقیر کریں جب تک ان کا فسق و فجور دشت ازبام نہیں ہو جاتا۔ ہاں اب تلاش کر کر کے، اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا اپنی مرضی سے ہی بیعت توڑ دیتے ہیں۔ میں ابھی ایک جگہ گیا، گورکھپور گیا، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے دل بھی چونکہ چہرہ کالا ہے تو کم وقتوں کا دل بھی کالا ہے۔ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوے کی طرح کائیں کائیں کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے ہم فلاں صاحب کے مرید نہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ اہل بیت کی اور سادات کی توہین کرتے ہیں اشرف المحیت کے اندر غالباً۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ کافرا، جس نے آل محمد سے بغض رکھا، مولویوں تم بھی سن لو اور اپنی اوقات میں رہو، اور کالمیاں تم بھی سن لو اپنی اوقات میں رہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہو کر مریں گے۔ ابھی جب کافر ہو کے مرے گا تو کسی سے مرید ہونے کا فائدہ کیا؟ چاہے غوث اعظم سے مرید ہو جا، چاہے غریب نواز سے مرید ہو جا، اور چاہے محبوب الہی سے مرید ہو جا، حافظ ملت سے مرید ہو جا، اعلیٰ حضرت مجاہد ملت سے مرید ہو جا، سرکار برہان ملت سے مرید ہو جا، حضور مفتی اعظم ہند سے مرید ہو جا، عزیز ملت سے مرید ہو جا، حضور شیر بے شاہد سنت سے مرید ہو جا، کسی سے بھی مرید ہو جا بے نکمے نالائق۔ جب اہل بیت کی توہین کر بیٹھے گا، ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا، تو پھر کسی کا بیعت ہونا کس کام آئے گا؟ کسی شاعر نے کہا، آل نبی کا پیار ہے ایمان، ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ جانتے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو آل محمد خیر من عبادت سنۃ، ایک لمحے کی آل رسول کی محبت آپ کو 1 سال کی مکمل عبادت کا ثواب عنایت فرماتی ہے۔ تم کلمہ پڑھنے والے ہو، اپنے آپ پر شرم کرو، غیرت مند ہو تو غیرت چلو پر پانی میں کہیں ڈوب مرو،
جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا اسی نبی نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اے میرے غلاموں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنا خاندان، دوسرا اللہ کا قرآن، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے، جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گے، شیطان کے بہکاوے سے بچ جاؤ گے، نفس کی شرارتوں سے بچ جاؤ گے، آتش جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت کی بہاروں میں چلے جاؤ گے۔ اس کے باوجود بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ آخری بات میں کہہ کر عرض کرو، چغلی کرنے والوں تم بھی سنو، ذلیلو غیبت کرنے والوں تم بھی سنو، جاسوسی کرنے والوں تم بھی سنو۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن میرا ظن، اے ایمان والو برا گمان کسی کے تعلق سے مت کرو۔ کیا پتہ چلا؟ جو ایمان والا ہوگا وہ بری سوچ، برے خیالات، برا گمان کسی کے بارے میں نہیں کرے گا، اور جو برا گمان کرے گا اس کا ایمان صحیح سلامت نہیں رہے گا۔ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسمہ بلا، فرمایا بعض برے گمان، بعض برے خیالات اور بعض لوگوں کے بارے میں بری سوچ انسان کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار کسی سے جاسوسی مت کرو، جھانک تاک مت کرو، کسی کے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش مت کرو، کسی کے عیبوں کو تلاشنے کی کوشش مت کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ غیبت چغلی کرنے والوں بتاؤ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا ہی ہے گویا اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حسد کرنے والا، جلنے والا ایسا ہی ہے گویا ساری زندگی کی اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر عمل کرو۔ یہ سارے عیب جس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کا نور کامل عطا فرمائے، ان سب کے صدقے میں مجھ فقیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عظمیٰ عطا فرمائے۔ اور کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہے، کسی کو کوئی سے کوئی رنجش ہوتی ہے، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کر لیا جائے، تصفیہ کر لیا جائے، اس کے جو مطلب ایک دوسرے کے دل میں جو بغض و عناد ہے، جو برے خیالات ہیں یا جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے، نہ کہ اس کو شرارت کی ہوا دے کر اس آگ کو بھڑکایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ سن لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی پاکی کا بیان کرتا ہے، رب کی تسبیح فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی کے گیت گنگناتا ہے۔ مگر قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تطہیرا کہ ویطہرکم تطہیرا کہہ کر اپنے محبوب کی آل کی پاکیزگی کا اعلان فرماتا ہے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے، اور ہمارے روحانی اور نورانی مزاج کو عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔